ماہ سفر شریف کی 18، 19 اور 20 تاریخ کو بر صغیر پاک و ہند میں اولیاء اللہ، صوفیاء اور اہل طریقت کے رہنما حضرت سیدنا علی بن عثمان الحجویری الجلابی معروف بداتا گنج بخش رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس سراپا قدس منعقد ہوتا ہے۔ اس حوالہ سے آج کی گفتگو کا عنوان حضرت خواجہ غریب نواز سلطان الہند سلطان المشائخ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مصرع ہے: ناقصارا پیر کامل کاملاں را رہنما، کہ حضور داتا صاحب وہ ہستی ہیں جن کے پاس کوئی ناقص آئے، چاہے وہ علم میں ناقص ہو، عمل میں ناقص ہو، آپ اس کی بھی رہنمائی فرماتے ہیں، اور اگر کوئی کامل آئے تو حضور داتا صاحب اس کمال پر فائز ہیں کہ آپ کی بارگاہ سے کاملین کی بھی رہنمائی فرمائی جاتی ہے۔ میں نہایت اختصار کے ساتھ آپ کی تعلیمات اور ان تعلیمات سے حاصل ہونے والی روشنی پر کچھ جملے، کچھ الفاظ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بنیادی طور پر یہ بات یاد رکھیے، سرچشمہ ہدایت اسلامی تعلیمات کا بنیادی سورس اللہ کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ اس کے بعد حدیث پاک اور سنت رسول وہ قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر ہے، تشریح ہے، توضیح ہے، وضاحت ہے۔ اس کے بعد طبقہ محدثین، طبقہ مفسرین، طبقہ فقہاء اور طبقہ صوفیاء نے اپنے اپنے انداز میں قرآن اور حدیث کی توضیحات پیش کر کے امت کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیا۔ یعنی یہ تصوف کوئی ایسی اجنبی چیز نہیں ہے جو اسلام کی تعلیمات سے الیاذ باللہ ہٹ کر ہے، یا قرآن مجید اور سنت سے الگ کوئی چیز ہے۔ جس طرح دیگر طبقات مفسرین، طبقات محدثین اور طبقات فقہاء نے امت کی رہنمائی کے لیے قرآن و سنت کی تعلیمات کو پیش کیا اپنے انداز سے، اپنے اسلوب سے، اپنے طریقہ سے، اسی طرح امت کی رہنمائی کے لیے صوفیاء نے قرآن و سنت کی تعلیمات کو پیش کرنے کا عظیم الشان کارنامہ سر انجام دیا۔ اب اس کی ایک مثال وہ کشف المحجوب شریف ہے۔ کشف المحجوب شریف کے جو نسخے آج ہمارے ہاں دستیاب ہیں، ان کے مطابق حضور داتا صاحب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مقدمہ تحریر فرمایا اور 39 چیپٹرز کشف المحجوب شریف کے اندر ذکر فرمائے۔ اب وہ 39 جو ابواب ہیں، میں صرف ان کے اسماء اور مختصر تعارف آپ کی خدمت میں پیش کروں گا تاکہ اندازہ ہو کہ حضرت داتا صاحب کی تبلیغ کیسی ہے، اور داتا صاحب قرآن و سنت کی عظیم مبلغ ہے۔ حضرت داتا صاحب نے جو پہلا باب قائم فرمایا کشف المحجوب کے اندر، اس کا ٹائٹل ہے اثبات علم۔
اب یہ واضح ہو گیا کہ صوفی کا علم سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، صوفی کے علم سے کوئی مخالفت نہیں ہے۔ حضرت داتا صاحب اپنی کتاب کا پہلا چیپٹر وہ علم کے اثبات، علم کے فضائل اور علم کی اہمیت کے حوالے سے ذکر فرما رہے ہیں۔ دوسرا چیپٹر اثبات فقر، پہلے علم اور اس کے بعد حضور داتا صاحب نے فقر کو ذکر فرمایا، فقر کی مباحث پر روشنی ڈالی تاکہ یہ بات واضح ہو سکے کہ فقر کی بنیاد وہ علم قرآن پہ ہے اور علم سنت پہ ہے۔ داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے تیسرا چیپٹر تصوف کے معانی، تصوف کی توضیحات اور تصوف کی تشریحات اور تصوف کی تعریفات کے حوالہ سے ذکر فرمایا۔ چوتھا چیپٹر خرقہ پوشی، مخصوص لباس جو صوفیاء پہنتے ہیں اور پھر وہ کس حد تک ضروری ہے، کیا صوفی کے لیے کوئی خاص لباس پہننا لازمی ہے یا تصوف عمل کا نام ہے، تصوف طریقہ کا نام ہے؟ حضرت داتا صاحب نے اس پر سیر حاصل گفتگو فرمائی ہے۔ پانچواں باب فقر اور صفت کے بیان میں ہے، یہ ٹرمنالوجی ہے کہ فقر افضل ہے یا صفت افضل ہے۔ چھٹے باب کے اندر حضرت داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے ملامت کو ذکر کیا ہے۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ جو اللہ کے بندے ہیں وہ راہ حق میں مخلوق خدا کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے رہے، ان کے سامنے رضائے خدا ہے اور رضائے مصطفیٰ ہے، وہ کسی کی باتوں سے قطعاً نہ پریشان ہوتے نہ خوش ہوتے ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں اللہ کس بات پر راضی ہوتا ہے اس کو عمل میں لانا ہے، اور اللہ کس چیز سے ناراض ہوتا ہے اس چیز سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ ساتویں باب کے اندر حضور داتا صاحب نے حضرات صحابہ کرام بالخصوص خلفاء راشدین کا ذکر فرمایا، اور آٹھویں باب کے اندر حضور داتا صاحب نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار علیہم السلام کا ذکر فرمایا۔ اب یہ غور سے سمجھیے کتنا خوبصورت تسلسل ہے۔ اس بات علم جس میں قرآن بھی ہے، سنت بھی ہے، اس کے بعد صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کا تذکرہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ صوفیاء کے پاس جو کچھ فیضان پہنچا ہے وہ سینہ بسینہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پہنچا ہے، کبھی وہ صحابہ کرام کے ذریعے پہنچا ہے اور کبھی اہل بیت اطہار کے نفوس قدسیہ کے ذریعہ وہ فیض پہنچا ہے۔ یعنی ایک تسلسل ہے، یہ نہیں کہ اٹھ کر کوئی نیا رستہ ایجاد کر دیا جائے، کوئی نیا طریق ایجاد کر دیا جائے۔ ان کے پاس ایک سند ہے، ان کے پاس ایک سلسلہ ہے، ان کے پاس ایک ربط ہے، رابطہ ہے، کڑی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تک پہنچتی ہے۔ اور 9ویں باب کے اندر بطور خاص صحابہ کرام کی ایک جماعت جن کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے، داتا صاحب نے ان کا تذکرہ فرمایا، جو ساری دنیا کے معاملات چھوڑ کر بس حضور کو دیکھتے تھے، سرکار کی صحبت میں رہتے تھے، حضور کی باتیں سنتے تھے اور انہیں محفوظ کرتے تھے۔ آج 15 صدیاں گزرنے کو ہیں، جتنا سرمایہ حضور کی بارگاہ سے فیضان علم کا اس امت تک پہنچا ہے، اس میں بنیادی کنٹریبیوشن وہ حضرات اصحاب صفہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا ہے۔ پھر حضور داتا صاحب نے 10ویں باب کے اندر ائمہ تابعین کو ذکر کیا۔ تابعین کون ہے؟ جو صحابہ سے فیض پانے والے، یہ تسلسل ہے۔ اور پھر 11ویں باب کے اندر تبع تابعین، جو لوگ حضرات تابعین سے فیض پانے والے ہیں، ان کا ذکر کیا تا زمانہ حال، حتیٰ کہ داتا صاحب سلسلہ بسلسلہ
اس چیز کو اپنے زمانے تک کے اولیاء کرام تک لے کے آتے ہیں۔ اور پھر آپ نے 12ویں باب کے اندر صوفیاء متاخرین کا ذکر کیا، 13ویں باب کے اندر مختلف ممالک کے مشائخ متاخرین کا ذکر کیا، 14ویں باب کے اندر صوفیاء کے مختلف مکاتب اور مختلف مذاہب کا ذکر کیا۔ جس طرح فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ حنبلی، فقہ شافعی، یہ فقہا کے مسالک ہیں، فقہا کے مذاہب ہیں، اسی طرح صوفیاء کرام کے بھی اپنے اپنے مکاتب ہیں۔ پہنچنا سرکار تک ہے، رستہ، طریقہ، انداز، اسلوب، طبیعت یہ مختلف ہو سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد 15ویں باب کے اندر حضور داتا صاحب نے توبہ اور اس کے متعلقات کو ذکر فرمایا۔ اب یہ چیپٹرائزیشن دیکھیے اور قرآن اور سنت کی تعلیمات کے ساتھ اس کا امتزاج دیکھیے۔ 16ویں باب کے اندر حضور داتا صاحب نے محبت حقیقی اور اس کے متعلقات پہ روشنی ڈالی، اور 17ویں باب کے اندر حضور داتا صاحب نے جود و سخا، سخاوت، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کو بیان فرمایا۔ 18ویں باب کے اندر بھوک، فاقہ اور اس کے احکام، کہاں تک بھوک جائز ہے، کہاں بھوک اور فاقہ سے بچنا ضروری ہے، ان چیزوں کو ذکر فرمایا۔ اور 19ویں باب کے اندر آپ نے مشاہدہ کے اوپر گفتگو فرمائی۔ مشاہدہ کا مطلب ذات باری تعالیٰ کے جلووں میں ہمہ وقت مستغرق رہنا ہے۔ 20ویں باب کے اندر آپ نے صحبت اور اس کے متعلقات پہ گفتگو فرمائی، اور یہ صحبت تصوف کا خلاصہ ہے۔ اور 21ویں باب کے اندر حضور داتا صاحب نے صحبت کے آداب پر گفتگو فرمائی۔ 22ویں باب کے اندر حالت اقامت میں، یعنی جب سفر نہ ہو پھر صحبت کے احکام کیا ہے، اسے بیان کیا۔ اور 23ویں باب کے اندر سفر کے اندر آداب صحبت کیا ہونے چاہیے، اس پر گفتگو فرمائی۔ اور 24ویں باب کے اندر کھانے کے آداب پر گفتگو فرمائی۔ اب بتائیے یہ قرآن و سنت کا طرز ہے یا نہیں؟ یہ قرآن و سنت کے اسلوب کو اپنانا ہے یا نہیں؟ اور احادیث طیبہ کی ابواب بندی کے ساتھ مطابقت ہے یا نہیں؟ صوفیاء کرام کی تعلیمات وہ نچوڑ ہوتی ہیں اللہ کی کتاب قرآن اور نبی علیہ السلام کی سنت کا۔ پھر 25ویں باب کے اندر چلنے پھرنے کے آداب ذکر فرمائے۔ یہ جو ہے نا کہ ہر ادا حضور کی سنت، یہ اولیاء اللہ اور صوفیاء کے اندر پایا جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا سونا جاگنا، ہر چیز کو سرکار کے اسوہ کی روشنی میں اسٹڈی کرتے ہیں۔ اور 26ویں باب کے اندر سفر و حضر میں سونے کے آداب۔ اب آپ غور کریں، صوفیاء اور اولیاء وہ ہیں جو سوتے ہوئے بھی اس چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ ہم سنت مصطفیٰ کی خلاف ورزی نہ کریں۔ سوچیں پھر وہ جاگتے ہوئے حضور کی سنت کا کتنا ادب کرتے ہوں گے، کتنا لحاظ کرتے ہوں گے۔ اور 27ویں باب کے اندر داتا صاحب نے بولنے اور چپ رہنے کے آداب ذکر کیے ہیں۔ بولنا کہاں ہے اور چپ کہاں رہنا ہے؟ بعض اوقات بولنا ضروری ہوتا ہے، بندہ چپ رہتا ہے، کہیں چپ رہنا ضروری ہوتا ہے، بندہ وہاں بول پڑتا ہے۔ شریعت، سنت، طریقت، تصوف میں اس کے آداب کیا ہے، داتا صاحب نے اس کو ذکر فرمایا ہے۔ اور 28ویں باب کے اندر حضور داتا صاحب نے سوال کرنے اور ترک سوال، کہاں سوال کرنا چاہیے، کہاں سوال نہیں کرنا چاہیے، اس کے آداب ذکر کیے۔ 29ویں باب کے اندر داتا صاحب نے آداب نکاح اور آداب تجرد کو ذکر کیا۔ بندہ تنہا ہو، غیر شادی شدہ ہو، اس کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، نکاح ہو جائے، اولاد ہو جائے، پھر زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ مطلب ہر قدم پہ اسوہ مصطفیٰ کو دیکھ کر اپنی زندگی کے معاملات ترتیب دو۔ اور 30ویں باب کے اندر حضور داتا صاحب نے سماع قرآن اور اس کے متعلقات ذکر کیے۔
قرآن سننا کیسے چاہیے، اور قرآن کی سماعت کے وقت انسان کی کیفیات کیا ہونی چاہیے، اس کو داتا صاحب نے ذکر کیا۔ 31ویں باب کے اندر آپ نے شعر کے سماع اور اس کے آداب کو ذکر کیا، جس کے اندر مختصر بات یہ ہے شعر وہی معتبر ہے جو قرآن و سنت سے ٹکرانے والا نہ ہو۔ اور 32ویں باب کے اندر آپ نے لحن اور نغمہ، یعنی جو چیز سر کے ساتھ خوش آوازی کے ساتھ پڑھی جائے اس کو سننے کے آداب ذکر کیے۔ 33ویں باب کے اندر، 34ویں باب کے اندر، 35ویں باب کے اندر آپ نے سماع کے مسئلہ کو ڈسکس کیا، اور 36ویں باب کے اندر وجد، وجود اور تواجد کو ذکر کیا۔ 37ویں باب کے اندر رقص اور اس کے متعلقات پہ گفتگو فرمائی۔ 38ویں باب کے اندر جامع دری کہ انسان پہ ایسی کیفیت طاری ہو جائے اللہ کی محبت میں، جذب اور سلوک کی منازل میں، کہ وہ اپنے لباس کا خیال نہ رکھ سکے، اپنا جامع چاک کرنے پہ آ جائے، اس پہ گفتگو فرمائی۔ اور 39ویں باب کے اندر آپ نے آداب سماع کو ذکر کیا۔ یہ حضور داتا صاحب کی کتاب کا خلاصہ ہے، جس سے ہمیں یہ بات بخوبی معلوم ہوتی ہے کہ داتا صاحب کے سامنے اللہ کا پاک قرآن ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک سنت ہے۔ یہ نچوڑ ہے صوفیاء کی تعلیم کا۔ 3 چیزیں اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ حضور داتا صاحب فرماتے ہیں ولی وہ ہے جو اپنے احوال کے اعتبار سے فانی ہو اور اپنے رب کے مشاہدہ میں باقی ہو۔ حضور داتا صاحب کا دوسرا فرمان جو حدیث کی روشنی میں ذکر کیا، فرمایا ہر وقت باوضو رہو، پاکیزہ رہو، اس لیے کہ آقا کریم کا ارشاد ہے، آپ نے ایک صحابی کو فرمایا ہر وقت باوضو رہے، تیرا محافظ، تیرا خالق تجھے اپنا محبوب بنا لے گا۔ یہ حضور داتا صاحب کا فرمان ہے۔ اور ایک جگہ پر حضور داتا صاحب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ارشاد فرمایا، اے بندے اگر تجھے ولایت چاہیے، لا ترغب فی شیء من الدنیا والآخرہ وافرغ نفسک للہ واقبل بوجہک علیہ، کہا اگر ولایت چاہیے تو دنیا اور عقبہ سے، دنیا اور آخرت سے اپنا دل فارغ کر اور اللہ کی محبت کو اپنے دل کے اندر بسانے کا اہتمام کر۔ حضرات گرامی قدر، آج کل لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی صوفیاء کی کتب کے اندر فلاں چیز لکھی ہے، فلاں چیز لکھی ہے۔ میں ایک بات آپ کے سامنے کرتا ہوں بطور ضابطہ، یہ بات غور سے سنیں، ایک کتاب ہے جب سے یہ دنیا بنی ہے جب تک یہ دنیا رہے گی، صرف ایک کتاب ہے جس کے ایک لفظ پر بھی اعتراض نہیں ہو سکتا، اور جس میں کمزوری اور سقم کا تصور نہیں کیا جا سکتا، وہ اللہ کا قرآن ہے۔ اس کے علاوہ ہر کتاب کے اندر سقم اور کمزوری کا امکان موجود ہے، ہم اس کو پرکھیں گے رب کے قرآن پر۔ میں ایک بات عرض کرتا ہوں، توریت، زبور، انجیل آسمانی کتابیں ہیں نا، لیکن میرے سامنے توریت کا نسخہ آ جائے، آپ کے سامنے بائبل آ جائے، آپ اس ساری کو نہیں مانیں گے، آپ اسے قرآن پہ پیش کریں گے۔ قرآن تصدیق کرتا ہے تو آپ وہ بات مانیں گے، قرآن تصدیق نہیں کرتا تو آپ اس بات کو رد کر دیں گے۔ جب آسمانی کتابوں کی پرکھ بھی قرآن سے ہوگی تو پھر زمینی کتابوں کی پرکھ بھی تو قرآن سے ہوگی نا۔ اس لیے کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں سقم اور کمزوری کا احتمال نہ ہو۔ ہمارے پاس پیمانہ وہ رب کا قرآن موجود ہے، ہر کتاب کو اس پر پیش کیا جائے جو اس کے مطابق ہے اسے قبول کیا جائے، جہاں پر قرآن کے ساتھ ٹکراؤ آئے اسے رد کر دیا جائے۔ یہ ضابطہ محدثین کی کتب پہ بھی پورا ہوگا، یہ ضابطہ مفسرین کی کتب کے لیے بھی ہے، فقہاء کی کتب کے لیے بھی ہے، اور صوفیاء کی کتب کے لیے بھی ہے۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے محبوب اور مقبول بندوں کے ساتھ سچی عقیدت
اور اس پر استقامت نصیب فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔